انسان زندگی میں بہت سے کام صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے، اور موت کو یاد رکھنے والے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں حضور نبی کریم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی، آقا یا رسول اللہ، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جو موت کو کثرت سے یاد کرے اور موت کے بعد کے لیے اچھی تیاری کرے۔ یعنی لوگ زیادہ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے، اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا اعتماد معتبر نہیں، اس لیے کہ حکم ایمان بالغیب کا ہے، اور اب غیب نہ رہا بلکہ یہ چیزیں مشاہدہ ہو گئیں۔ مرنے کے بعد مسلمان کی روح حسب مرتبہ مختلف مقاموں پر رہتی ہے، بعض کی قبر پر، اور بعض کی چاہے زمزم پر، اور بعض کی آسمان اور زمین کے درمیان، اور بعض کی پہلے دوسرے ساتویں آسمان تک، اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند، اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں، اور بعض کی اعلیٰ علیین میں، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور رہتا ہے، اور جو کوئی قبر پر آئے اسے دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں۔ اس کی بات اس حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک جانیں جب بدن کے علاقوں سے جدا ہوتی ہیں تو عالم بالا سے مل جاتی ہیں، اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہیں جیسے یہاں حاضر ہیں۔ حدیث میں فرمایا، جب مسلمان مرتا ہے اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اور اس کے کلام کو جن اور انسان کے سوا تمام حیوانات سنتے بھی ہیں، اور جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار سے اپنے بچے کو زور سے اپنے ساتھ لگا لیتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی ہیں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، اور نہایت سختی کے ساتھ کرخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب دے گا وہ تو رسول اللہ ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ، اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ جنت کی نسیم اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی، اور جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک اس کی قبر کشادہ کر دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولی جائے گی، جس سے جلن اور گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر بند کر دیں گے۔ اس کے بعد داہنی طرف جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا، اگر تو ان سوالوں کی صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی، اور اب یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمت کی قدر جانے کہ کیسی عظیم نعمت ملی ہے، اور کیسی بلا سے محفوظ رہ گیا، اور کیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی گئی۔ اگر مردہ منکر ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا، افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا،
اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو، اس کی گرمی اور لپٹ کر اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، اور ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا۔ پہاڑ پر اگر وہ گرز مارا جائے تو وہ خاک ہو جائے، اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو اسے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ اعمال اپنی مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتا یا بھیڑیا یا اور شکل بن کر اس کو تکلیف دیں گے، اور نیکوں کے اعمال حسنہ مقبول اور محبوب صورت پر متشکل ہو کر ان سے دیں گے۔ نبی کریم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بسا لی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو گئیں۔ ایک خاتون نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ حضور نبی کریم نے فرمایا کہ موت کے بعد روح کیسے پکارتی ہے، میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے، مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے۔ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب کہ غسل دینے والا اس کو نہلانے کے لیے آتا ہے اور اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے امامہ جدا کرتا ہے اور اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے، جس کی آواز جن اور انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتے ہیں اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو، کیونکہ ملک الموت کے پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح بھی آرام نہیں ملا۔ پھر جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو روح چلاتی ہے، اے نہلانے والے، خدا کے واسطے میرے جسم کو قوت سے ہاتھ نہ لگا، کیونکہ وہ جان کنی کی سختی سے زخمی اور چور چور ہو رہا ہے۔ پھر جب نہلا کر اس کو کفناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو روح کہتی ہے اے غسل دینے والے، خدا کے لیے ابھی سر کی طرف سے میرے کفن میں گرا نہ لگا، تاکہ میرے بیوی بچے اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لیں، کیونکہ آج میں ان سے بچھڑ رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والو، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا، تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے رخصت ہو لوں۔ اے جنازہ اٹھانے والو، میں اپنی اولاد کو آج یتیم اور بیوی کو بیوہ چھوڑے جاتا ہوں، خدا کے لیے میرے بعد ان کو تکلیف نہ دینا۔ میں اپنا گھر اور مال و اسباب دوسرے کے لیے چھوڑے جاتا ہوں، اب یہاں کبھی واپس نہیں آؤں گا اور قیامت تک کسی کی صورت نہیں دیکھوں گا۔ پھر جب جنازہ اٹھا کر چلے جاتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو، میں نے آج تک جو کچھ مال و اسباب جمع کیا وہ صرف وارثوں کے لیے تھا، آج ان میں سے کوئی میرے گناہوں کا ذرا سا بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتا، ہر چیز کا حساب مجھ سے لیا جائے گا اور میرے وارث کھائیں گے اڑائیں گے۔ پھر جب نماز جنازہ کے بعد دفن سے پہلے کچھ لوگ اپنے اپنے گھر جانے لگتے ہیں تو میت کہتی ہے اے میرے بھائیو، خدا کے واسطے ابھی سے ایسا ظلم نہ کرو، مرنے والا تم سے مانوس تھا اور تم دفن کرنے سے پہلے جا رہے ہو۔ اور جب میت کو قبر میں اتارتے ہیں تو وہ کہتی ہے اے میرے وارثو، میں نے جو کچھ مال جمع کیا تھا وہ سب تمہارے لیے چھوڑا، خدا کے لیے تم مجھ کو دعائے خیر اور فاتحہ سے بلا نہ دینا۔ اور بزرگوں کا قول ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے قبر پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں نجات مل گئی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت آسان ہیں، اور اگر یہاں عذاب میں مبتلا ہوا تو آگے چل کر اس سے زیادہ سختی ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ مردہ قبر میں ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو اور مدد کے لیے فریاد کرتا ہو،
مردہ ہر وقت اپنے ماں باپ بھائی بہن یا اولاد اور دوست وغیرہ اپنے پسماندگان سے دعائے خیر اور فاتحہ کا منتظر رہتا ہے۔ جب اس کو اس کے قریبی کی طرف سے کوئی تحفہ ملتا ہے، کوئی ثواب پہنچتا ہے، تو اس کے لیے تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے محبوب اور مرغوب ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے رشتہ داروں کی دعائے خیر کے ثواب کو قبرستان والوں پر پہاڑوں کے برابر داخل فرماتا ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس میں سب لوگوں نے داخل ہونا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر جاتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تو نہیں روتے مگر قبر دیکھ کر روتے ہیں؟ کہنے لگا رسول اللہ نے فرمایا قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر مرنے والا اس سے نجات پا جائے تو بعد کے مناظر اس سے کہیں زیادہ آسان ہیں، اور اگر اس کی تکلیف سے نجات نہ پائے تو بعد کے مراحل اس سے زیادہ سخت ہیں۔ اور رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں؟ دیکھیے، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال دی گئی ہے اور زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی مرحوم ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، اور وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا رہ گیا، وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ پر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہو۔ اور اس نے ارادہ کیا حاجت بیان کر کے دیکھتا ہوں، شاید میری کچھ مدد کر دیں۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمائی یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہو گیا۔ اس نے عرض کیا حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا اے حضرت ایک بات بتائیے، چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جائے تو آپ نے اپنی زوجہ کو ڈانٹ دیا، حالانکہ چراغ اس قدر روشنی رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال ہوتا ہے، وہ تو آپ کو گوارا نہیں، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا تحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ نے فرمایا بھائی چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے، یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے بانٹ دیا، اور جو مال تمہیں دیا وہ صدقہ کی وجہ سے دیا اور اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔